ہے تو ہمیں اس کو جلدی سے کنکلوڈ بھی کریں. میرے خیال میں سوالات دیکھتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے کہ دا نالج فورم کے پلیٹ فارم سے ہم نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پہ ایک رائٹ اپ جو ہے وہ لکھا ہے اور وہ آپ سب کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا ہے. اگر آپ چیٹ باکس میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اگر ڈیٹیل میں آپ کو انفارمیشن چاہیے جی ایس پی پلس کی کرنٹ اسٹیٹس یا اگلے کچھ عرصے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو نئی اسکیم آ رہی ہے جو 2023 کے بعد جو ریفارمز انہوں نے اپنے فریم ورک میں کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ اور نئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مانیٹرنگ کی بات انہوں نے کر دی ہے, وہاں پہ سول سوسائٹی کی انکلوژن کی بات کر دی ہے, وہاں پہ انہوں نے کچھ نئے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جو کمپلائنس کے لیے انہوں نے شامل کر دیے. ایک تو جو کنونشن ہے ہیومن رائٹس کے کنٹیکسٹ میں, اس میں کنونشن آن دا رائٹس آف پرسنز ود ڈسیبلٹی سی آر پی ڈی کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں وہ انہوں نے شامل کر دیا ہے اس میں. پھر جو سی آر سی کا ایک آپشنل پروٹوکول ہے چلڈرنز انوالومنٹ ان آرمڈ کنفلکٹ, اس کو انہوں نے شامل کر دیا ہے. اس کے علاوہ آئی ایل او کے 2 کنونشنز انہوں نے اسپیسیفکلی شامل کی ہیں. پاکستان کی جو کیس اسٹڈی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کنونشن نمبر 81 جو لیبر انسپیکشن کے حوالے سے ہے اور کنونشن نمبر 144 144 جو ٹرائیپارٹائٹ کنسلٹیشن کے حوالے سے, یہ انہوں نے اپنے نئے فریم ورک میں شامل کر دیے ہیں. تو گیون ہمیں امید ہے کہ چیزیں تھوڑا سا آگے امپروومنٹ ہونے کی طرف جائیں گی. لیکن انگیجمنٹ کا سوال وہی ہے کہ انگیجمنٹ گیون ہم انٹرنلی تو بہت ڈسکس کر رہے ہیں, چیلنجز رہے ہیں, لیکن ہماری جو انگیجمنٹ سول سوسائٹی کی رہی یا ٹریڈ یونینز کی رہی ود دا ای یو ود آور اون گورنمنٹ یا ود ان آور سیلز, کہ ہم نے اپنے اندر سالیڈیرٹی اور چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا چیلنجز, اس پہ کوئی دوست بات کرنا چاہے اگر, یا میں ریکویسٹ کروں گا زینیا سے. زینیا پلیز آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ کا کوئی کمنٹ ہے تو پلیز. جی شکریہ رفیق, اور خالد آپ کا, بشرا آپ کا بھی, بابا لطیف, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی انفارمیٹیو گفتگو تھی اور آف کورس آپ لوگوں نے پرسپیکٹو دیا. میرا خیال ہے کہ لطیف انصاری صاحب کی طرف سے ہمیں جو بالکل گراؤنڈ پہ جو ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس کیونکہ آپ جی ایس پی پلس ایکسپرٹ ہیں اور خالد سے کچھ حد تک ہے. میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ جی ایس پی پلس آف کورس پاکستان میں اب لگ بھگ 8 سال سے ہے اور دوسرے ممالک میں بہت سالوں سے ہوتا رہا ہے یہ اسکیم. اور جیسے کہ آپ کے آرٹیکل میں بھی تھا کہ کچھ ممالک اس سے گریجویٹ کر گئے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ کیا ایسے عوامل ہوتے ہیں جو ان ممالک کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کمپلائنس کر سکیں. دوسری بات میں آپ لوگوں کے سامنے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے اپنے جو لیبر موومنٹ ہے ان کو کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود اسٹرینتھن ہو سکیں, وہ خود زیادہ ویلیویبلی اس پروسیس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں نہیں سمجھتی کہ جی ایس پی پلس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے, لیکن ایک اپرچونٹی ہے. لیکن اس کو جتنا آپ افیکٹولی انگیج کریں گے اتنا آپ اچھے ریزلٹس ہوں گے. تو ہماری سول سوسائٹی اور لیبر موومنٹ میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ اس چینل کو افیکٹولی انگیج کر سکیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ زینیا. جو گریجویشن کی بات ہے جو میرے آرٹیکل میں بھی آپ کو نظر آئی, بیسکلی یہ کمپلائنس کے کنٹیکسٹ میں نہیں ہے. انفارچونیٹ ہے یہ حادثہ کہ سری لنکا کو دیکھیں یا آرمینیا کو دیکھیں تو کمپلائنس کا اتنا جو ہے وہ گریجویشن اس کی بیسس پہ انہوں نے اس کی نہیں کی. گریجویشن بیسکلی اکنامک سچویشن کی بیسس پہ کی ہے. جیسے سری لنکا ہے تو اس کی اکانومی پہلے جیسے پاکستان کو یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا تھا اور سری لنکا کو بھی سیم ایئر آلموسٹ ملا تھا, اور ان کی ہماری جو اکانومی تھی وہ ولنریبل اکانومی تھی اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ بینک. اور اس کے بعد ان کی جو ابھی جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں, ہماری تو اسٹل جو ولنریبل ہے اکانومی
अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक कैटेगराइजेशन, लेकिन मिडिल टर्म में आ गई है जो श्रीलंकन इकोनॉमी है, इसलिए वो जीएसपी प्लस से ग्रेजुएट करके तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जा रहे हैं। तो ये इस तरह से है, लेकिन उसमें अच्छी बात ये है ईयू की तरफ से कि स्टिल वो ये देख रहे हैं कि इवन वो एफटीए के साथ भी जो कंप्लायंस की फैक्टर है उसको वो लिंक कर रहे हैं, इवन स्टैंडर्ड जीएसपी प्लस में भी, ईबीए में भी, और जीएसपी प्लस में भी, और देन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी। ये तो थोड़ी सी क्लैरिटी थी। ट्रेड यूनियंस के हवाले से जो मेरा अपना जाती नुक्ता नजर है या सिविल सोसाइटी के हवाले से, वो ये है कि गिवन आप देखें कि कभी भी सॉलिडेरिटी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक तो हमें, क्योंकि डीआरआई के बिहाफ पे हम जीएसपी प्लस को बहुत ज्यादा मॉनिटर कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान में, तो हमें ये लगा कि अदर देन जो डीआरआई के कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी और ट्रेड यूनियन की तरफ से भी, ना कि हमने जो है वो गवर्नमेंट को इतना फोर्स करने की कोशिश की, ना हमने ईयू के साथ ज्यादा एंगेजमेंट करने की कोशिश महसूस की। एक दो सालों में जो शुरू के 15-16 के 2015 और 16 के साल थे, उसमें हमें लगता है कि एफईएसए के द्वारा उसके साथ मिलके जो लेबर कंप्लायंस के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद वो सिलसिला भी शायद उनका प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो बंद हो गया। तो शेडो रिपोर्टिंग बहुत वीक रही है और एडवोकेसी मेरे ख्याल से वीक रही है। खालिद साहब, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी शुक्रिया दीनिया। मेरे ख्याल में ट्रेड यूनियंस और लेबर तंजीमों को सबसे पहला जो काम करना चाहिए, जिस पे भी कोशिश भी हो रही है, वो ये है कि सब इकट्ठे हो जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में तमाम ट्रेड यूनियंस, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल सेक्टर की तमाम जो लेबर राइट्स पे काम करने वाले इदारे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और ये जीएसपी प्लस हो या ना हो, ये पाकिस्तान में मजदूरों की एक अपनी जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद के लिए ज़रूरी है कि सब इकट्ठे होकर जद्दोजहद करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक कंटिन्यूस जो अटैक है लेबर राइट्स के ऊपर, वो जारी है और वो सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसके लिए एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये है कि दुनिया में जो होता है, जो ट्रेड यूनियन फेडरेशंस होती हैं, उनके अपने बाकायदा डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको वो इंगेज करती हैं और ऐसे इश्यूज पे वो काम करते हैं। वो हेल्प लेते हैं दूसरी एनजीओस से कि वो उनके लिए रिसर्च कर सकें, उनके लिए कोई इस तरह की रिपोर्ट्स बना सके। तो यहाँ ट्रेड यूनियंस को मेरे ख्याल में थोड़ा सा इस तरफ आना पड़ेगा। एक तो अपने अंदर एक्सपर्ट्स बनाने पड़ेंगे, अपने अंदर ट्रेंड लोग पैदा करने पड़ेंगे, और दूसरा एंगेजमेंट ऐसे इदारों के साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी जो कि इन इश्यूज़ पे काम करते हैं। और तीसरी बात इसमें मैं समझता हूँ ये है कि जो हमारी जो ट्रेड यूनियंस इंटरनेशनल फेडरेशंस का हिस्सा हैं और आईटीयूसी में या आईएलओ में जो नुमाइंदगी करती हैं, उनको पाकिस्तान में जो जीएसपी प्लस के हवाले से जो सूरत हाल है उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन के लेवल पे। वहाँ भी इंगेजमेंट ट्रेड यूनियंस अगर डायरेक्ट करें तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और यूरोपियन यूनियन की तरफ से पॉलिसी लेवल पे जो इंगेजमेंट्स पाकिस्तान के साथ होती हैं, जो ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं, जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट होती है, उसमें वो रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें, और उसका असर पाकिस्तान में ज़रूर देखने में हमें आएगा। शुक्रिया। थैंक यू। रफीक आप म्यूट हैं। शुजा साहब प्लीज आप अपनी बात रखें। क्वेश्चन है या कमेंट है? जी जी, मेरा क्वेश्चन ही है खासतौर पर आपसे रफीक साहब या फिर खालिद, अगर वो जवाब देना चाहें, कि हमने देखा है कि ये एक तरह से बेनिफिशियल स्कीम तो है और काफ़ी इससे फ़ायदा भी होता है, मगर वो ट्रिकल डाउन नहीं होता है ना वर्कर्स की तरफ या
जो भी उसके बेनिफिशरीज हैं, सिर्फ या अगर बिजनेस हैं उनको ही बेनिफिट होता है या ओवरऑल कंट्री के एक्सपोर्ट पे होता है। तो मेरा सवाल ये है कि यूरोपियन यूनियन इसको देखती है, इसकी रिपोर्ट भी करती है 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद रिपोर्ट जारी भी होती है, मगर कोई उसका वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब वो कोई प्यूनिटिव उसमें नहीं है कि भाई अगर किसी ने नहीं फॉलो किया तो उसको उसका, अब श्रीलंका वाली मिसाल जैसे हमारे पास है कि उन्होंने उसका वो बंद तो कर सस्पेंड कर लिया था क्योंकि वो बहुत ही बड़ी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी। मगर यहाँ पे भी बहुत सारी पाकिस्तान में भी की मिसाल लें तो वहाँ पे भी काफी वायलेशन होती हैं। अब श्रीलंका की तरह तो नहीं है इतना कोई सीरियस, मतलब मगर ये फिर भी होती हैं। तो पाकिस्तान पे तो कोई भी जुर्माना या कोई ऐसी मतलब कोई उसको डंडा नहीं हुआ, तो फिर इस जो है कि अब 27 से 31 कर दिया उन्होंने कन्वेंशन, तो उसका क्या फायदा, ये सिर्फ मुझे थोड़ा सा समझा दें अगर। जी मैं शुजा साहब, खालिद साहब जी बात करें। अच्छा, एक तो ये है कि मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन जब इस तरह के एग्रीमेंट करता है तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ज़रूरत होती है, यूरोपियन यूनियन की अपनी एक ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है और शायद उनकी अपनी भी ज़रूरत होती है कि दुनिया में ऐसे मुल्कों के साथ इंगेजमेंट रखें, और वो इंगेजमेंट पॉलिटिकल भी होती है, वो ट्रेड की सूरत में भी होती है, वो ट्रेड फैसिलिटीज़ की सूरत में भी होती है। पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में पिछले चंद अरसे में जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जो रीजनल सिचुएशन है, जो चाइना का एक इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान की एक उस तरह से एक दुनिया को ज़रूरत है इस तरह की इंगेजमेंट रखने की, मेरे ख्याल में वो है। पाकिस्तान को वो पेनलाइज जब करना चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो एंगेजमेंट होनी चाहिए थी उसमें भी कमियां हैं। और जैसे बुशरा ने भी शुरू में बात की थी कि वो सिविल सोसाइटी के साथ डायरेक्टली उनकी जो एक रिलेशनशिप बनना चाहिए था, इसकी कंप्लायंस के हवाले से ट्रेड यूनियन के साथ जो बनना चाहिए था, उसमें हमें कमियां नज़र आती हैं। और हमारी इंगेजमेंट्स जब भी यूरोपियन यूनियन के साथ हुई हैं तो हमने ये बातें उनसे ज़रूर की हैं, मुख्तलिफ मुल्कों की इनफरादी सतह पे या यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म्स पे। और अब भी जो नई जो रफ़ीक ने बताई है सूरत हाल के, उसमें जो उन्होंने इजाफे किए हैं, तो उसमें हमें उम्मीद है कि वो इस हवाले से डायरेक्ट इंगेजमेंट्स सिविल सोसाइटी के साथ उनकी बढ़ेंगी तो मेरे ख्याल में उसका फ़ायदा कंप्लायंस में भी होगा। लेकिन ये बहुत ग्रेव वायलेशन जिस तरह श्रीलंका में हुई थी उस तरह की हो तो फिर ही को पेनलाइज करते हैं। आमतौर पे मेरे ख्याल में सूरत ऐसी होती है कि वो मामला चलते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, जो बार बार मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान में हमारी अपनी स्ट्रगल क्या होनी चाहिए, ट्रेड यूनियंस की, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, लेबर राइट्स के हवाले से हमें खुद क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। अगर हम ये समझ पाएंगे तो मेरे ख्याल में जीएसपी प्लस के जो एग्रीमेंट है उस ऐसे एग्रीमेंट्स का भी हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमें अपनी जद्दोजहद समझ के इसको जारी रखना है। जी थैंक यू खालिद साहब। उसामा मलिक साहब की तरफ से 2 क्वेश्चन आए हैं ट्रेड यूनियन लॉ के हवाले से कि क्या गिवन उसको मुश्किल कर दिया गया है, और दूसरा वर्कर वेलफेयर फंड के साथ जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसमें अपडेटेड गिवन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, खालिद साहब अगर आपके पास है, जीनिया आपके पास है तो आप इस पे बात कर लें। लतीफ इस पे बात करना चाहते हैं। जी बाबा लतीफ। हाँ रफीक साहब, मैं बताना चाहूंगा जो ट्रेड यूनियन की सूरत हाल है, 1 साल से हमारा जो डीजी लेबर पंजाब नए आए हैं, तो उनके आने के बाद एक भी जो हमारी पंजाब लेवल की यूनियंस हैं उनके जितने भी गए हुए हैं, एक भी यूनियन रजिस्टर नहीं उस शख्स ने की, वो बल्कि दबा के बैठा हुआ। जितने भी लोगों के सालाना मशवरे भी गए, अप्रूवल एक भी यूनियन की अप्रूवल नहीं दी। अभी एक वासा का रेफरेंडम हो रहा है, उसके पैसे मजदूरों ने 3,75,000 रुपये खुद जमा करके वो रेफरेंडम करा रहे हैं। मसलन ये सूरत हाल है। पंजाब के जो डीजी साहब हैं उसने एक भी यूनियन का अप्रूवल नहीं दी, जो कि हमारी पुरानी हर साल जमा करवाते हैं, वो अप्रूवल दबा के बैठा हुआ है। और बल्कि 2-3 दिन से लाहौर में जो मीटिंग चल रही है कि इन यूनियन को, जो अदारों के अंदर यूनियन बनी है जैसे वर्कर वेलफेयर फंड, एम्प्लॉइज यूनियन है, इनको कैसे खत्म करना है। अभी एक अवामी भट्ठा मजदूर यूनियन पंजाब है, इसको कैसे खत्म करना है।
ان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ ان کو یونین کو بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور دوسری میں خالد صاحب سے بات ہے، جو صورتحال ہے کہ ڈیسنٹ ورک پہ آئی ایل او کی چند دن پہلے ٹرائیپارٹائٹ میٹنگ ہوئی ہے لاہور کے اندر، لیکن باہر تو سارے ساتھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی وہ میٹنگ ہوئی ہے پی سی میں یا واری میں، اندر جا کے تو دونوں کنفیڈریشنیں بیٹھی ہوتی ہیں یلو کے پاس، باہر وہ ہم ایک دوسرے کو لگتے ہیں. یہ دونوں ہی مزدوروں کے دشمن ہیں، کنفیڈریشن جو ظہور ابان کی ہے اور خورشید صاحب کی ہے. جب تک یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ مزدوروں کا نقصان کرنے کے جائے، ان لوگوں سے ہمیں جان چھڑا لینی چاہیے دونوں سے. جی تھینک یو بابا لطیف. زینیا کوئی لیگل جو ٹریڈ یونین لا کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں اس پہ تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں. دیکھیں بات خالد یہ صاحب. ہے، جی جی ٹریڈ یونینز یا لیبر لاز جو ہیں یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. نیشنل جو ہمیں نظر آتے ہیں لاز وہ صرف فیڈرل ٹیریٹری کے لیے ہوتے ہیں، اور لیبر سے ریلیٹڈ جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ پروونشل ہو رہی ہے. اور ہر صوبے نے 18ویں ترمیم کے بعد جو نیشنل لاز تھے زیادہ تر ان کو ہی اڈاپٹ کیا ہے، اور بعد میں ان میں کچھ چینجز کی ہیں. تو ٹریڈ یونین کی رجسٹریشن کے حوالے سے لاز بالکل موجود ہیں. اب بات ہے ان پہ عمل درآمد کرنے کی، بات ہے ان کو کس طرح سے ان کو ٹرو اسپرٹ میں جو ہے وہ عمل درآمد ان پہ کیا جائے. اور یہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کی طرف سے بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن سیاسی ولنگنس نہیں نظر آتی ہمیں. اگر منسٹر صاحب اس بات پہ یا چیف منسٹر صاحب اس بات پہ بالکل وہ ان کا پولیٹیکلی وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور وہ اپنے بیوروکریسی سے کام لینا چاہیں کہ ٹریڈ یونینز کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، نئی ٹریڈ یونین رجسٹر ہو، تو کوئی بیوروکریٹ نہیں روک سکتا فائلیں. یہ ہمارے پولیٹیکل جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ ان کی طرف سے اس کو جو ہے وہ یہ رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، اور بیوروکریسی کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی منمانی کر سکے. میرے خیال میں پولیٹیکل ول چاہیے اس حق کو جو ہے وہ ماننے کے لیے، اس تسلیم کرنے کے لیے. تھینک یو خالد صاحب. میرے پاس میرے خیال میں 5-6 منٹ رہ گئے ہیں. ہمارے ایک اور پارٹیسپینٹ ہیں محمد ایاز صاحب، وہ اپنا سوال رکھنا چاہتے ہیں. ایاز صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی جی ایس پی پلس کے حوالے سے. میرا ایک کمنٹ ہے، سوال تو نہیں ہے. بیسیکلی ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں کہ مزدور یونین بنتی تو ہیں لیکن ان کو بینیفٹ نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپناتے ہیں. اگر مزدور یونین بن بھی گئی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں جنرس کی. ہمارے پاس جنرس ایسے ہیں جنہوں نے فیک ڈاکومنٹ بنائے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے سوشل سیکورٹی بھی کی ہوئی ہے، ای او بی آئی بھی کی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ شارٹ ٹرم کانٹریکٹ بنا کے اپنے آپ کو بری ذمہ کرا دیتے ہیں کہ ہم ای او بی آئی سے 3 مہینے سے کم کا کانٹریکٹ کر کے مزدوروں کا حق کھا جاتے ہیں. بیسیکلی مزدور ان کے پاس کام کرتے رہتے ہیں نا. اچھا، میرا ایک اور اس کے علاوہ کنسرن یہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کانسیکوینسز ہمارے جی ایس پی پلس کے حوالے سے پاکستان کے ہوتے ہیں اور اس کے جی ایس پی پلس ہٹنے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا لاس ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا میجر لاس ہم سمجھتے ہیں جی ایس پی پلس اگر ایگزٹ ہو جاتا ہے تو. جی میں اس پہ آتا ہوں. مرزا عبدالشکور صاحب نے جو ہے وہ اپنا سوال کرنا ہے. آپ جلدی سے 1 منٹ کے اندر سوال یا کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کر سکیں. پلیز مرزا عبدالشکور صاحب. میں سیالکوٹ سے ہوں، عبدالشکور مرزا میرا نام ہے. گزارش ہے، میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی ہے، بہت اچھا آپ نے اہتمام کیا ہے. میری صرف درخواست ہے کہ ہم مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، اور میرے بھائی نے فیصل آباد سے بابا جی نے بھی کہا تو ہم نے سیالکوٹ میں ریباک انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے ایک تجربہ کیا تھا. وہ تجربہ یہ تھا، اور پھر بعد میں پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں عمر اثر خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی تھی کہ ویب کاپ بنا لی جائے، ورکرز اور امپلائرز دونوں مل کے اپنی کوئی بیٹھ چائے کریں اور اس میں سپروائزر نہ ہوں، تو وہ ان کے کسی نہ کسی طرح مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بنیادی لیبر یونین سے جس طرح اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کا ڈر کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے
کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ٹریڈ یونین اور سول سوسائٹی اکٹھا ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ جب 13 سال بعد پرویز مشرف کے دور میں پہلی بار لیبر کانفرنس ہوئی تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا گیا. میں چونکہ سول جب تک ہم ایک دوسرے کے اور یہ جو ٹرائپرٹائٹ ہے یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال میں اگر آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں, مزدوروں کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو ویب کاپ کے عمل کو آگے بڑھائیں اور پھر چیزیں بہتر ہونا شروع ہو سکتی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ام لیلا کا بھی ایک کمنٹ ہے کہ سول سوسائٹی کے رول کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی کنٹریبیوشن دی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ ویبینار ایک انفارم ڈسکشن کی طرف پہلا قدم تھا. جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں, 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایو کے ساتھ بھی انگیج ہونے کی ضرورت ہے, گیون گراس روٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ان کی رپورٹ میں یا ان کی مانیٹرنگ میں ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہے. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو پولیٹیکل سپورٹ ہے یا بیوروکریسی ہے, جہاں پہ بھی ہے چیلنجز ہیں, ڈسپائٹ کہ ہم نے شو کاسٹنگ کے لیے انسٹیٹیوشن بنا لیے, ہم نے لاز اور پالیسیز لے کے آ رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کا ایک چیلنج رہا ہے. اس لیے ہم یہ ہمارا اس آج کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ گیون بینیفٹس جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے. پورسٹ آف دا پور کو وہ جی ایس پی پلس ای یو کے جو اسکیم کا آبجیکٹو تھا شاید وہ ابھی اچیو نہیں ہوا یا ہونا نہیں شروع ہوا. تو ہمیں اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کچھ دوستوں کی جو ایک اہم رائے تھی وہ یہ ہے کہ جو لاس, جو ایک آپ کا سوال تھا, بہت بڑا لاس ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت آلریڈی بہت زیادہ ویک ہے. اگر ان کو 3 یا 5 ارب یورو کا اینولی لاس ہوتا ہے تو ہم بہت برے حالات میں چلے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ای یو کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ اکنامک کے ساتھ ساتھ سوشل اینڈ پولیٹیکل بھی ہے. تو پولیٹیکل انگیجمنٹ اور سوشل انگیجمنٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیومن رائٹس کے کنٹیکسٹ میں, لیبر رائٹس کے کنٹیکسٹ میں یا ڈیموکریٹائزیشن کے کنٹیکسٹ میں تو ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ نقصان ہونے کی ضرورت ہے, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فیوچر انگیجمنٹ کی طرف بھی دیکھیں اور ای یو کے ساتھ ہماری گورنمنٹ کو انگیج ہونا چاہیے, ہماری سول سوسائٹی اور ہماری ٹریڈ یونین کو. اور انگیجمنٹ کا جو فریم ورک یہ بن رہا ہے کہ سول سوسائٹی اور ٹریڈ یونین ٹوگیدر ایک تو یہاں پہ مل کے جو ہے وہ جدوجہد کرے, بلکہ ای یو کی ٹریڈ یونین اور فیڈریشنز اور وہاں کی سول سوسائٹی کے ساتھ بھی ہمیں انگیج ہونے کی ضرورت ہے. اسی میسج پہ آج کا یہ ویبینار ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو رکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے, دا نالج فورم کے پلیٹ فارم سے بھی اور ڈی آر آئی کے پلیٹ فارم سے بھی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. شکریہ. خدا حافظ. یہ بہت خدا بہت حافظ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ.